دوسرا نقطہ، یہ مخالف توکل ہے. توکل مانے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہاں جو پریکاشن لینا آپ لیجیے. اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ ایریا میں بہت خوف ہونے والا ہے تو آپ شرعی طور پر جو میجرز ہے، شرعی طور پر جو آپ کو خیال رکھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں پر بھی تم اترو تو کیا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کو لگتا ہے بہت دنوں سے گھر میں نہیں تھا، میں پتہ نہیں آج رات میں کیا ہوگا، اندھیرے میں کوئی کہیں سے آواز آنے والی ہے، اچانک کچھ لکڑی گرتی ہے، سمجھ جاتا وہی ہے. پہلے سے بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھی. گھر میں داخل ہوتے وقت پر کیا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی نہیں ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور بسم اللہ. لیکن یہ اللہم انی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، یہ حدیث ثابت نہیں. یہ دعا مت پڑھی. السلام علیکم ہے، بسم اللہ ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی ہے. گھروں کے اندر نفل نمازوں کا، سنتوں کا اہتمام کریے. مسجدوں میں نماز سنتیں پڑھ لیتے ہیں ہم، مسجدوں کے اندر نفل نمازیں پڑھتے. گھر کے اندر نفل نمازوں کا، سنت کا اہتمام کریے. چاشت کی نمازیں ہیں اور اسی طرح تہجد کی نمازیں. اپنے خواتین سے کہیے کہ وہ ہمیشہ کوششیں کریں کہ باوضو رہیں. اور اسی طریقے سے جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً پھر وضو بنا لے، طہارت کی حالت میں رہیں. اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ خواتین شرعی عذر کی بنیاد پر گھر میں نماز نہیں پڑھتی، تو ایسے وقت پر مرد حضرات جا کر نفل نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو گھروں کے اندر اللہ کا ذکر چلتا رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں شرعی اسباب. اگر یہ اپنائیں گے انشاءاللہ تو توکل کا مطلب کیا ہے، اونٹنی کو رسی سے باندھو، اونٹنی کو پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اگر یہ توکل ہے. لیکن ایک آدمی وہم و خیال میں جی رہا ہے، ایک آدمی ایسے چیز سے ڈر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گویا کہ توکل کے خلاف ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ جب خوارج سے لڑنے جا رہے تھے تو اس وقت پر لوگوں نے کہا چاند عقرب میں ہے، آپ مت جائیے، جنگ ہار جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ چاند عقرب میں ہے. ایک مخصوص اصطلاح ہے، جو ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں، چاند اور تاروں کا جو علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ بنے ہوئے ہیں کہ چاند اگر اس حالت میں ہے، تاروں میں ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، اس کے حساب سے وہ اللہ لگاتے شاید اب بہت بڑی بلا اترنے والی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ چاند عقرب میں ہے، آپ جنگ ہار جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو میں ضد کے طور پر جاؤں. یہ سوچ آ گئی ہے ہمارے لوگوں میں. نہیں، اب تو میں ضد کے طور پر جاؤں گا. اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ کہا، نہ ہم سورج دیکھ کر نکلتے ہیں، نہ چاند دیکھ کر نکلتے ہیں، ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنے والی قوم. ہم کیا کرتے نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلتے پر کیا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. ہم چاند دیکھ کر، سورج دیکھ کر، زوڈیاک پڑھ کے، تاروں کے کھیل دیکھ کر، نشیمن پڑھ کے، ڈیکن کرونیکل پڑھ کے نہیں نکلتے. ہم یہ جھوٹے استخارے، جھوٹے طریقے تھے نہیں، صحیح طریقے تھے استخارہ، صحیح مشورہ، صحیح سوچ، توکل لے کر باہر نکلتے، توکل لے کر ڈیسیشن لیتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب چائنا فتح کرنے جا رہے تھے، چائنا، ازبکستان کے راستے پہ جب نکلے تو لوگوں نے کہا راستے میں ہرن نے راستہ کاٹ دیا ہے، اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ واپس لوٹ جائیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اب تو میں جاؤں گا. اور جا کر چائنا فتح ہوتا ہے. آج چائنا کے بارڈر پر ہزاروں مسجدیں، وہ پورے مسجدیں جو بنی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتح کی تھی، اس وقت پر جو مسلمان بسے تھے، اس زمانے سے جو چلتے آ رہا تھا، آج بھی چائنا اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ چائنا شاید ہی بہت پھیلا. کتنا بڑا کارنامہ. چائنا کے بارڈر پر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی رہتی ہے. یہ آبادی یہی واقعے کے بعد ہوئی. اگر وہ ہماری طرح کمزور عقیدے والے ہوتے تو وہ قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کامیابی نہیں دیتا تھا. وہ قوم توکل والی قوم تھی. توکل کا معنی صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.